الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على خاتم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله وصحبه البررة التقى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور جان کائنات فخر موجودات حبیب کردگار احمد مختار سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، آپ کی آل پاک اور اصحاب پر ہدیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد میں رضا فاؤنڈیشن کے جملہ عہدیداران و اراکین اور احباب کو جنہوں نے جامع مسجد غوثیہ میں غوثیہ کانفرنس کا انعقاد کیا اور ختم نبوت کے عظیم عنوان سے اس غوثیہ کانفرنس کو مربوط کیا، اور مجھے اور آپ کو حاضر ہو کر برکات اور حسنات حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ کثیر تعداد میں اہل سنت کے عظیم علماء آپ کے سامنے جلوہ فرما ہیں۔ میں تمام کے ناموں سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن جو نام اس وقت مجھے مستحضر ہیں وہ امام و خطیب مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا محمد افضل قادری زید مجدہ اور محترم المقام رضا فاؤنڈیشن کے روح رواں عدنان الہی قادری دامت برکاتہم العالیہ و جملہ علماء کرام اور حاضرین محفل، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور کی معروف آیت مبارکہ کا ایک حصہ اپنی معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے اساس کے طور پر تلاوت کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے، قرآن مجید سے ہمیں مضبوط اور مربوط تعلق کو قائم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کے جذبوں سے سرشار فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں آسمانوں کا نور ہے۔ نور عربی گرامر کے اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو یہ مصدر ہے
اور مصدر اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس سے مزید اسماء اور افعال بنتے ہیں، یعنی یہ ماخذ اور مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور چونکہ یہ آیت قرآنی کے درمیان میں واقع ہو گیا تو پھر اصول یہ ہے کہ جب مصدر آیت قرآنی کے بیچ میں آ جائے تو پھر وہ معنی مصدری نہیں دیتا بلکہ وہ معنی فاعلیت دیتا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے اللہ نور السماوات والارض کا ترجمہ یہ ہوگا ای اللہ منور السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ہے کہ جس ذات نے آسمانوں کو بھی روشن فرمایا ہے اور زمین کو بھی روشن فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اس نیلگوں آسمان کو شمس و قمر سے تابندگی عطا فرمائی، ستاروں کی کہکشاں قائم فرمائی۔ جب یہ تارے چمکتے ہیں اور شمس و قمر اپنی روشنیاں بکھیرتے ہیں تو پھر ان رعنائیوں اور ان روشنیوں کو دیکھنے کے بعد بندے کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ شمس و قمر جو اتنی روشنیاں بانٹ رہے ہیں تو ان کو روشن کرنے والے کی ذات کتنی روشن اور پرنور ہوگی، اور وہ کتنا عظیم ہوگا کہ جس نے دور تک پھیلے ہوئے نیلے آسمان پر ستاروں کو قمقمے بنا کر ٹنگا دیا، شمس و قمر کو سیاروں کو آسمانوں میں چھپا دیا، اور پھر یہ سورج اور چاند جو روشن ہیں تو یہ روشنی بھی ان کی اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کو روشن کیا ہے۔ اور کس طرح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس نور محمدی کو تخلیق فرمایا تھا تو اس نور کی خیرات سے سورج کو بھی روشن کیا اور چاند کو بھی روشن فرمایا۔ تو آسمانوں کی روشنی کا اہتمام اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں سے کیا، چاند سے کیا، سورج سے کیا، بالشمس والقمر والکواکب۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو کیسے روشن فرمایا؟ کیونکہ آیت مبارکہ تو یہ بتلا رہی ہے اللہ نور السماوات والارض، ای اللہ منور السماوات والارض، اللہ زمینوں کو، آسمانوں کو بھی روشن فرمانے والا ہے اور زمینوں کو بھی روشن فرمانے والا ہے۔ تو آسمان کی روشنی کا اہتمام تو سورج سے ہوا، چاند سے ہوا، ستاروں کی کہکشاؤں سے ہو گیا، زمین کیسے روشن کی گئی؟ زمین پر اجالے کس طرح پھیلے؟ زمین سے تاریکیاں دور کرنے کا رب تعالی نے کیا اہتمام فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو جو روشن کیا بالانبیاء والاولیاء، اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیج کر زمین کو روشن کیا اور پھر ولیوں کو بھیج کر زمین کو روشن فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا تاجدار کون و مکان سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے، جتنے بھی پیغمبر آئے، تو ان کا کام یہی تھا کہ وہ بھولی اور پھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے آئے تھے، راہ ہدایت کو واضح کرنے کے لیے آئے تھے، گناہوں کی آلودگیوں سے ان کو پاک اور صاف کر کے جنت کی راہ کا مسافر بنانے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ کفر اور شرک کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے زمین پر جو شمع فروزہ فرمائی، تو وہ شمع فروزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات بھی ہے
اور تمام انبیاء کرام اور رسل بھی ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، لیکن میرے اور آپ کے آقا جو سب سے آخر میں تشریف لائے وہ اس شان سے تشریف لائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، امام المرسلین بنا کر بھیجا۔ تمام وہ اوصاف اور کمالات اور خوبیاں جو سابقہ انبیاء کرام میں متفرقہ طور پر ودیت کی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے تمام خوبیوں کا، تمام کمالات کا، تمام اوصاف حمیدہ کا جامع میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ کو بنا کر بھیج دیا۔ شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی نبوت کے لیے دلیل کے طور پر معجزے عطا فرمائے، بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے، عظیم معجزات عطا فرمائے کہ وہ نبی اس معجزے کو دکھاتے تھے تو یہ دلیل ہوتی تھی کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو پیغام توحید سنا رہے ہیں، جس رب کی یکتائی کی بات یہ کر رہے ہیں، اسی رب نے ان کو نبی بنایا ہے، اسی رب نے رسول بنایا ہے، اور اسی نے ان کو یہ معجزات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے معجزات کو قرآن بیان کر رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے معجزات کو قرآن بیان کر رہا ہے، حضرت داؤد کے معجزے کو قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خارجی معجزات بھی عطا فرمائے، لیکن میرے اور آپ کے آقا جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا، اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آ گئی، ایک پختہ دلیل آ گئی، ایک واضح دلیل آ گئی ہے۔ یعنی وہ تشریف لے آئے ہیں کہ جن کا اپنا وجود معجزہ ہے، جن کا چہرہ انور معجزہ ہے، جن کی نگاہیں معجزہ ہیں، جن کا بولنا معجزہ ہے، جن کا چلنا معجزہ ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ان کا تکلم کرنا، یہ سب معجزہ ہی معجزہ ہے۔ یعنی سابقہ انبیاء کرام تو اللہ تبارک و تعالی کو واحد اور یکتا ریکگنائز کروانے کے لیے خارجی معجزات بھی دکھاتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا کہ خود حضور علیہ السلام نے جب لوگوں نے اعتراض کیا قرآن کے کتاب الہی ہونے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے من جانب اللہ نبی اور پیغمبر ہونے پر، تو میرے آقا علیہ السلام نے کوئی خارجی معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ افلا تعقلون، فرمایا کہ اس سے پہلے میں اپنی عمر کا ایک طویل عرصہ تم میں گزار چکا ہوں، تو کیا تم نے میرا چلنا پھرنا نہیں دیکھا؟ تم نے میرا اٹھنا بیٹھنا نہیں دیکھا؟ کیا تم نے میری صداقت کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے میری امانت اور دیانت کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے مجھے فیصلوں میں اپنا ثالث نہیں بنایا؟ تو جب تم مجھے صادق اور امین مانتے رہے تو میں نے زندگی کا ایک عرصہ تم میں گزارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی دلیل یہی ہے کہ مجھے جب سچا کہہ رہے ہو تو پھر میری ہر بات کو سچا مانو، اور پھر یہ بھی مانو کہ اللہ کو واحد بتلانے میں بھی میں سچا ہوں اور قرآن کو کتاب الہی بتانے میں بھی سچا ہوں۔ اور پھر ایک اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائی وہ ختم نبوت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کے خاتم ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس لیے بھی نہیں آئے گا کہ اب ضرورت ہی کسی نبی کی باقی نہیں ہے۔ بتدریج ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، انسانیت کا ارتقاء ہوتا رہا، علم اور شعور بڑھتا رہا، ترقی کرتا رہا،
اور پھر وہ وقت آ گیا کہ میرے اور آپ کے آقا جب اس خاکدان گیتی پر جلوہ فرما ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے ہی نور پھیلنا شروع ہو گیا، اجالے پھیلنے شروع ہو گئے، اور میرے آقا نے خود فرمایا کہ میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو بوقت ولادت انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے ایسا نور نکلا تھا کہ اس نور کی روشنی میں میری ماں نے مکہ میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ تو جن کے آنے سے اجالے پھیلے ہوں، جن کے آنے سے نور پھیلا ہو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں اور اس خاکدان گیتی میں اپنی مسند پر جلوہ فرما ہو کر ہدایت کے چراغ روشن فرمائے، توحید کا علم بلند فرمایا، تو پھر کتنی نورانیت پھیلی، کتنے اجالے پھیلے، اور پھر انسانیت کے لیے اور اس کی ترقی اور اس کی ارتقاء کے لیے کوئی ایسا کام باقی نہیں رہا کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر نہ بتلا دیا ہو۔ اور یہ جو انقلاب آیا تھا کہ دور جاہلیت میں تاریکیاں اور اندھیرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے چھٹنے لگ گئے تھے، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہی اس دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا، اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی عظمت اور آپ کی شان کا اظہار اس انداز سے بھی فرما دیا تھا کہ جس کے آنے سے نور پھیلنے لگ جائے تو وہ نور والا جب مسند نشی ہوتا ہے تو پھر کتنے اجالے بانٹتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں نگاہ نبوت ڈال کر ان کے باطن کے اندھیروں کو کیسے دور کر دیتا ہے، ان کا کیسے تزکیہ کر دیتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر انہیں کیسے اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر دیتا ہے۔ جب انسانیت کی ارتقاء ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب کسی کی ضرورت نہیں رہی، اب یہ جو آئے ہیں یہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، قیامت تک اگر نبوت اور رسالت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ہے، اور اگر شریعت ہے تو وہ ان پر نازل ہونے والے قرآن کتاب اللہ کی ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ نبوت کے خاتم ہیں، تو پھر اس میں کوئی تخصیص اور تعویل کی گنجائش نہیں ہے، کسی اعتبار سے، کسی ٹرانسلیشن کے اور لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی ذلی بروزی نبی نیا نہیں آئے گا، اس لیے کہ اب ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس محبوب کو بھیج دیا کہ اس دنیا میں بسنے والے ہر طبقے کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ حاکم ہو یا رعایا ہو، وہ باپ ہو یا بیٹا ہو، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کے لیے رہبر اور رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے کہ زندگی کے ہر شعبے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا ان کے پیچھے چل پڑے تو پھر اس کا قدم کامیابی کی طرف اٹھتا ہے، اس کا قدم فلاح کی طرف اٹھتا ہے، اس کا قدم اللہ کی بارگاہ اور اس کے قرب کی طرف اٹھتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہدایت کا کوئی اہتمام نہ رہا، اب لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی رہنما نہیں آئے گا، کوئی رہبر نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن قیامت تک جب کبھی بھی گمراہی پھیلتی ہے، بد عقیدگی پھیلتی ہے، باطل پرستی پھیلتی ہے، اور لوگ شیطان کی دسیسہ کاریوں کا شکار ہو کر اپنے دین کو، اپنے اعتقاد کو، اپنے نظریے کو، اپنی آئیڈیالوجی کو تباہ و برباد کرنے لگتے ہیں، تو اگر وہ بغداد ہو تو وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے شہزادے عبد القادر جیلانی کو بھیج دیتا ہے، وہ لاہور ہو تو داتا علی حجویری کو بھیج دیتا ہے، وہ اجمیر ہو تو معین الدین اجمیری کو بھیج دیتا ہے، اور وہ ملتان کی سرزمین ہو تو بہاؤالدین زکریا ملتانی کو بھیج دیتا ہے، اور وہ سرہند ہو تو مجدد الفسانی کو بھیج دیتا ہے، اور وہ بر صغیر ہو تو پھر وہاں احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کو بھیج دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو روشن کیا،
سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، اور اللہ رب العزت نے زمین کو روشن کیا بالانبیاء والاولیاء۔ انبیاء آئے تو وہ روشنی ہدایت کی بانٹتے رہے، وہ روشنیاں لے کر آئے، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو پھر حضور علیہ السلام کی امت میں ہر دور میں جب کہیں تاریکی پھیلنے لگی، گمراہی پھیلنے لگی، بدعقیدگی پھیلنے لگی، اور تہذیب مدنی سے، تہذیب اسلام سے لوگوں کے رشتے کمزور ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی ولی کو بھیج دیا، کسی نہ کسی مرد قلندر کو بھیج دیا، کسی نہ کسی صوفی کو بٹھا دیا، اور پھر وہ ولی ہدایت کی روشنی بانٹتا رہا، اجالے عام کرتا رہا۔ اور یہ غوثیہ کانفرنس میں آپ کو میں عرض کر دوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ولیوں میں وہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ولایت وہبی عطا فرمائی۔ آپ مادر ذات ولی ہیں اور دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ولی بن کر تشریف لائے ہیں۔ جو پیدا ولی ہوا ہو اور جس کے آنے سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بشارت سنائی ہو کہ تمہارے ہاں جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے وہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے، شانہ فی الاولیاء کا شانی فی الانبیاء، بلکہ فرمایا ابو صالح تمہارے اس پیدا ہونے والے لڑکے کی شان ولیوں میں اتنی بلند ہے جیسے اللہ نے مجھے نبیوں میں شان عطا فرمائی ہے۔ چون محمد درمیان انبیاء غوث العظم درمیان اولیاء، اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ بچپن کی عمر میں جب مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور پھر جب مدرسہ میں پہنچتے ہیں تو فرشتے بچوں کو کہتے ہیں افسحوا لولی اللہ حتی یجلسا، اے بچوں، اے طالب علموں، اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ کا ولی بیٹھ جائے۔ حضرت عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو فرمایا کہ جب بچپن میں مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے میرے ساتھ چلتے تھے اور مدرسے کے بچوں کو کہتے تھے کہ اللہ کا ولی آ گیا ہے، اس کے لیے جگہ کو کشادہ کر دیا ہے۔ محترم پیر طریقت سید زمان علی جعفری صاحب علی دمجدہ کی تشریف آوری ہو گئی، اور حضور سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ سے عقیدت اور محبت اور نسبت کے ساتھ ساتھ آج کے اس دور پرفتن میں مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کا تتبع ہے، ان کی تعلیمات پر عمل ہے، ان کے افکار و نظریات پر عمل کرنا ہے اور اس کو فروغ دینا ہے۔ بدقسمتی سے آج اکثر مسلمان اللہ والوں سے نسبت کی بات کرتے ہیں، عقیدت کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ان ولیوں اور ان صالحین کے طرز حیات کو نہیں دیکھتے، ان کی طرز فکر کو نہیں اپناتے، ان کے اسباق پر عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے جس انداز سے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، یعنی بے لوث، بے غرض ہو کر، اخلاص کے جذبوں سے سرشار ہو کر، آج ضرورت ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے دین کی خدمت اسی انداز سے کرنے کے لیے عزم اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لیں جس طرح حضرت عبد القادر جیلانی نے کیا، جس طرح داتا علی حجویری نے کیا، جس طرح نظام الدین محبوب الہی نے کیا، جس طرح خواجہ اجمیر نے کیا، اور جس طرح مجدد الفسانی نے کیا، اور جس طرح بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کیا۔ آج ہمیں ان جذبوں کی ضرورت ہے۔ یہ نیاز، یہ 11ویں، یہ مستحبات ہیں، اور اس کی برکات اہل عقیدت اپنے ماحول میں محسوس کرتے ہیں، لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 11ویں شریف کی محافل میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نور اللہ مرقدہ کی زندگی
اور آپ کی تگ و تاز، آپ کی خدمات اور آپ کا علوم دینیہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا، ہجرت کرنا، سفر کرنا، مصائب کو جھیلنا، مشکلات اور پریشانیوں کی راہوں سے گزرنا اور ان کو بخوبی عبور کرنا، اور پھر اخلاص کے جذبوں کی سرشاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی بنیاد بنانا، تو ہر قادری کے لیے، ہر نسبت رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو حضرت عبد القادر جیلانی کو اپنا مرشد مانتا ہے، جو ان سے محبت رکھتا ہے، تو محبت کا تقاضا موافقت ہے، محبت کا تقاضا مطابقت ہے۔ محبت کا معنی و مفہوم کسی بھی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ جس سے محبت کی جائے پھر اس کی مخالفت کی جائے، پھر اس سے دوری اختیار کی جائے، پھر اس کے نقش قدم پر نہ چلا جائے۔ اگر محبت اور لگن سچی اور صادق ہے تو پھر آج اس غوثیہ کانفرنس سے مجھے اور آپ سب کو یہ عزم کر اٹھنا ہے کہ اب کے بعد ہماری جو زندگی گزرے گی تو وہ غوث بغداد کی محبت میں بھی گزرے گی۔ 11ویں مناتے رہیں گے لیکن غوث بغداد کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہوں گے، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اسی انداز سے کریں گے، اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ کریں گے جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ولیوں نے کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں دنیا و ما فیہا کی لذات سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو، اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، مجاہدات کے لیے تزکیہ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چمک اور دمک میں اتنا اضافہ کر دیا کہ 5000 سے زیادہ یہودی آپ کی خدمت میں آئے اور محمد الرسول اللہ کے غلام بن گئے، اور ان کی نگاہ ولایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نور رکھ دیا کہ 1 لاکھ سے زیادہ فاسق اور فاجر اور قاتل لوگوں نے عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر سچی توبہ کی اور سچے پکے محمدی بن گئے اور سچے اور پکے قادری بن گئے۔ اور عبادت اور ریاضت میں آپ کا انہماک یہ تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اب قادری ہو، 11ویں منانے والا ہو، لیکن بے نمازی ہو تو یہ تو متضاد بات ہو گئی۔ نماز کی طرف اس کو رغبت نہ ہو، فرائض کا تارک ہو، مستحبات پر عمل کا ثواب ہے، اجر ہے، اور ہمارے نظریے اور ہماری فکر اور ہماری آئیڈیالوجی کا استحکام اس میں ہے کہ ہم اپنے اندر ایک تحرک رکھیں، ہم تھک کر نہ بیٹھیں، ہم وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کے ذکر کی محفلوں کا اہتمام کریں۔ یہ محفلیں بھی کوئی معمولی محفلیں نہیں ہوتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الصالحین کفارہ، اللہ والوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہو اور گناہگار اس میں حاضر ہو جائیں تو برکت یہ ہوتی ہے کہ جب اٹھ کر جاتے ہیں تو اللہ والوں کے ذکر کی برکت کے طفیل اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جن کی 11ویں اور جن کی محفل اور جن کی یاد کی مجلس گناہوں کی بخشش کا سامان ہو تو پھر وہ اہتمام کوئی معمولی اہتمام تو نہیں ہوتا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ جذبے پیدا کریں کہ جو ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کے قریب کر دیں، اس لیے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ کے قریب ہوگا وہی بارگاہ خدا کے قریب ہوگا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کٹ جائے، دور ہو جائے، تو اس کی بارگاہ خداوندی میں رسائی ناممکن ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو روشن کر دیا، زمینوں کو روشن کر دیا، زمین کو روشن نبیوں سے کیا، ولیوں سے کیا، تو یہ جتنے بھی اولیاء ہیں، صالحین ہیں، یہ جب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے توحید کے چراغ روشن کیے، شمع رسالت کی روشنیاں انہوں نے عام کی، اور انہوں نے اپنے افکار سے، اپنے اقوال سے، اپنے مواعظ سے، اپنی مجالس میں لوگوں کو بٹھا کر قرآن سنایا، قرآن کی تفسیر بیان فرمائی۔ اور آج ہماری محافل کا طرز اگر جداگانہ ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم
बुजुर्गों के और सालिहीन के रास्ते और ट्रैक को तर्क कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ मामूल ये है अक्सर जगह पर कि जनाब मिलाद की महफिल हो या फिर किसी वली के उर्स की महफिल हो तो खुतबा में कुरान की आयत पढ़ी तो जाती है, लेकिन फिर पूरी तकरीर में शाज़ो नादिर ही कहीं ऐसा होता है कि कुरान की तिलावत करदा आयत का तर्जमा भी हो, उसकी तफसीर भी हो, उसकी तशरीह के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी सुनाई जाएं। लेकिन ज़्यादातर हमारा जो जोर है अक्सर मकामात पर वो इससे कट कर होता है, इससे जुदागाना होता है। लेकिन मैं ये आखिरी बात भी आपको अर्ज कर दूं कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की अपनी महफिलों का दस्तूर ये था और उनकी अपनी मजलिस वाज का तर्ज ये था कि आपके खिताब से पहले कारी कुरान मजीद की आयत को तिलावत करता था और कुरान की आयत बड़े सादा अंदाज में तिलावत की जाती थी, उसमें तरन्नुम नहीं होता था, गाने की तर्ज पर नहीं होता था। और फिर जब कारी कुरान की आयत को तिलावत कर देता था तो फिर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे और आपके मुर्शिद कादरियों के पीर तिलावत करदा कुरानी आयत की तफसीरें बयान फरमाते थे और एक एक मजलिस में कुरान मजीद की एक आयत की 40 तफसीरें आप बयान फरमाया। यानी ये मकाम इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया था कि आयत कुरानी की 40 तफसीरें और हर कायल और कौल और दलील के साथ उसको मुज़य्यन और आरास्ता करके और फिर इल्मी खिताब कुरान की तफसीर बयान फरमाने के बाद फिर आप कहते थे अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं। और फिर जब ये कहते थे तो कोई अपना गिरेबान चाक कर देता था, कोई तड़पने लग जाता था और कोई जंगल की तरफ रुक कर लेता था। और आपकी मजलिस वाज इतनी पुरतासीर हुआ करती थी कि उस मजलिस वाज में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत से इस कदर सरशारी पैदा हो जाती थी, इस कदर खशियत इलाही पैदा होता था कि कई जनाजे आपकी मजलिस वाज से उठा करते थे। आज अगर तासीर खत्म होती जा रही है, आज अगर लफ्ज बेनूर होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने जिनकी अकीदत की बात की है हमने उनका अमल नहीं देखा, हमने उनके इखलास की तरफ नजर नहीं की, हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने दुनिया की अगराज से बिल्कुल किनारा कर कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का काम किया है और पूरी जिंदगियां उन्होंने वक्फ कर दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला के वलियों को जो आज याद किया जाता है, जो उनके लिए ईसाल किया जाता है, जो 11वीं मनाई जाती है, जो छठी शरीफ मनाई जाती है, जो 25वीं शरीफ मनाई जाती है, जो 17वीं शरीफ मनाई जाती है, तो यह एहतमाम इसलिए है कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने इस दिल में दुनिया को नहीं आने दिया, इन्होंने जिंदगी भर इस दिल में अल्लाह को बसाया और अल्लाह के महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बसाया। और जो उसकी याद में दुनिया से गए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के सीनों में उनकी याद को ताज़ा फरमा दिया। हदीस कुदसी में है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्मा यूदउ लहुल क़बूल फिल अर्द, जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाए जिब्रील भी मोहब्बत करता है, आसमान वाले फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं और फिर दुनिया वालों के दिलों में भी उसकी मकबूलियत को पैदा कर दिया जाता है। तो ये बुजुर्गों के जो आराज होते हैं, ये जो इसाले सवाब होता है, ये जो 11वीं का एहतमाम होता है, छोटी बड़ी 11वीं का एहतमाम होता है, ये वो मकबूलियत है कि जो अल्लाह ताला ने इन वलियों के लिए मुसलमानों के दिलों में खुद पैदा फरमाई है और इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुदाई एहतमाम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने नेक और सालेह बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीकें अता फरमाए और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का इल्मी रूहानी जो भी फैजान है, वो किताब की सूरत में है, वो दर्स की सूरत में है या वो सीना बसीना है, हमें उससे भी ताल्लुक को जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।